شدید دھند کے باعث پنجاب کے مختلف علاقوں میں حد نگاہ انتہائی کم ہو گئی ہے، جس کے پیش نظر موٹر ویز اور اہم شاہراہوں پر ٹریفک کی روانی معطل کر دی گئی ہے۔ ترجمان موٹر وے پولیس کے مطابق عوام کی جان و مال کے تحفظ کے لیے مختلف مقامات سے ٹریفک بند کی گئی ہے۔ موٹر وے M2 لاہور تا کوٹ مومن، M3 فیض پور تا درخانہ، M4 پنڈی بھٹیا تا ملتان اور M5 ملتان تا ظاہر پیر مکمل طور پر بند ہے۔ اسی طرح موٹر وے M11 لاہور تا سمبڑیال اور لاہور ایسٹرن بائی پاس بھی شدید دھند کے باعث ٹریفک کے لیے بند کر دیے گئے ہیں۔ موٹر وے پولیس کا کہنا ہے کہ قومی شاہراہ پر لاہور، مانگا منڈی، پتوکی، اکاڑا، ساہیوال اور مہلکہ علاقوں میں حد نگاہ 0 سے 100 میٹر تک محدود ہو چکی ہے، جو انتہائی خطرناک صورتحال ہے۔ شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت کی گئی ہے۔ لاہور اس وقت شدید دھند کی لپیٹ میں ہے۔ سردی اور گھنی دھند کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے، جس کے باعث شہر کی اہم شاہراہوں پر حد نگاہ بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ فضائی آلودگی کی سطح بدستور خطرناک ہے اور مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 200 کے قریب ریکارڈ کیا گیا ہے۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں موسم کی تازہ ترین صورتحال جان لیتے ہیں وحید گجر سے۔ وحید، بتائیے گا کیسا موسم ہے لاہور کا اور دھند کی کیا صورتحال ہے؟ جی دیکھیں، شہر لاہور میں آج بھی جو ہے شدید سردی ہے۔ بتاتا چلوں کہ کم سے کم درجہ حرارت جو ہے اس وقت 2 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ جو ہے وہ ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آج بھی محکمہ موسمیات کے مطابق 11 سے 12 جو ہے ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ اور ساتھ میں بتاتا چلوں کہ آج شہر لاہور میں نہ صرف بلکہ پنجاب کے مختلف اضلاع میں میدانی علاقوں میں اس وقت شدید دھند کا راج ہے۔ شہر کی مین بڑی شاہراہیں جو ہیں اس شدید دھند کی لپیٹ میں حد نگاہ کچھ جو ہے مین شاہراہوں پر کافی کم ہے، جن میں کنال روڈ ہے، شادرہ ہے اور دیگر جو میدانی علاقے ہیں وہاں پر اس وقت شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ ساتھ میں بتاتا چلوں کہ جو فضائی آلودگی ہے اس کی جو شدت ہے وہ آج بھی برقرار ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی ہفتوں سے شہر کا مجموعی طور پر ایئر کوالٹی انڈیکس 200 کے قریب ہی ریکارڈ ہو رہا ہے، کبھی 200 سے کراس کر جاتا تھا یا پھر 200 کے قریب جو ہے وہ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پنجاب کے مختلف اضلاع کی بھی صورتحال آج بھی اسی طرح سے برقرار ہے گزشتہ 1-2 ہفتوں سے جو تھی، کیونکہ وہاں پر بھی جو فضائی آلودگی ہے اس کی شدت جو ہے وہ کم نہیں ہو رہی، اور ابھی تک جو ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے بھی فی الحال بارشوں کی کوئی پیشن گوئی نہیں کی گئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ ہفتے جو ہے بارش فی الحال نہیں ہے، اگلے ہفتے جا کر شہر کے مختلف علاقوں میں ہلکی نوعیت کی بارش ہو سکتی ہے، زیادہ تیز نوعیت کی بارش نہیں ہے۔ اس سے بھی جو ہے فضائی آلودگی میں جو ہے وہ کمی ضرور ہوگی، مگر سردی کی شدت میں اضافہ ہوگا۔ البتہ خشک سردی کی وجہ سے بارہا جو ہے طبی ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ شہری احتیاطی تدابیر کو اختیار کریں، جب تک بارش نہیں ہو جاتی شہریوں کو اسی طرح کی صورتحال کا سامنا رہے گا۔ جی ٹھیک ہے وحید، اپڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ ملک بھر میں فی الحال بارش کا کوئی امکان نہیں۔ ماہرین موسمیات کے مطابق آئندہ 3 سے 4 روز تک ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہنے کی توقع ہے، جس کے باعث سردی کی شدت مزید بڑھ سکتی ہے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں بھی سرد اور خشک موسم کا راج برقرار ہے۔ محمد فیضان ہمارے ساتھ موجود ہے، مزید ان سے جان لیتے ہیں۔ فیضان، بتائیے گا کہ اسلام آباد میں سردی کی شدت کتنی ہے اور دھند اور کیا صورتحال ہے دھند اور فوگ کی؟ جی بالکل، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں بھی سردی کی شدت میں جو ہے وہ اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ دسمبر کے مقابلے میں جنوری میں سردی کی شدت میں جو ہے وہ اضافہ ہو گیا ہے۔ درجہ حرارت جو ہے وہ اس وقت بھی 5 ڈگری سینٹی گریڈ جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہی غروب آفتاب ہوتا ہے تو دھند کی شدت جو ہے اس میں بھی اضافہ دیکھنے میں آتا ہے، اور رات کو اور صبح جو ہے دھند کی جو صورتحال ہے اس میں یہاں پہ ہمیں اضافہ نظر آ رہا ہے، جس سے حد نگاہ میں جو ہے کچھ کمی بھی ہو رہی ہے۔ لیکن جیسے ہی سورج نکلتا ہے، روشنی ہوتی ہے سورج کی، تو دھند کی جو صورتحال ہے اس میں کچھ بہتری جو ہے آتی ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں خشک سردی کا جو راج ہے وہ برقرار رہے گا، جس کی وجہ سے جو شہری ہے وہ مختلف بیماریوں میں جو ہیں وہ بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ نزلہ، زکام، بخار کے جو مریض ہیں ان میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ طبی ماہرین کی جانب سے شہریوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ گرم غذا کا استعمال کریں اور گرم ملبوسات کا استعمال کریں، اور خاص طور پہ شام کے وقت جو ہے غیر ضروری طور پر جو ہیں وہ گھروں سے جو ہیں باہر نہ نکلیں۔ جی بہت شکریہ فیضان، اپڈیٹ کرنے کے لیے۔